السلام علیکم. ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی چند ویڈیوز کے ساتھ جن پہ ایک عام پاکستانی ایک عام انسان کے ہم ریاکشنز کو دیکھیں گے. میرے ساتھ آج ہیں مہوش، مقصود اور ڈاکٹر مہوش. آج کا پہلا ویڈیو دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈیو. میرا نام انس نواز ہے اور میں ڈفرینٹ چینل کے لیے ایز اے فری لانس جرنلسٹ کام کر رہا ہوں. 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو مجھے اپنے چینل کی طرف سے کال موصول ہوئی کہ آپ لبرٹی میں جائیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس کو کور کرنے کے لیے جائیں. تو میں جلدی سے جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے وہ جمع ہو رہے تھے، اور وہاں پہ میں نے 2-3 جو انٹرو ہوتے ہیں جس طرح سے کوریج کے لیے میں نے کچھ بنائے. تو اس میں اسی دوران جو ہے نا کچھ نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ بھائی ہمیں جو ہے کور کمانڈر ہاؤس مطلب جو لاہور کا ہے ادھر جانا چاہیے. تو وہاں پہ جو چیز میں نے نوٹ کی وہ سب سے اہم یہ تھی کہ وہاں پہ جو ورکرز تھا اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، وہ صرف اور صرف روڈ بلاک کرنے میں، وہاں پہ نعرے بازی کرنے میں وہاں پہ موجود تھا. جو اس کی کہہ لیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو لاہور کینٹ کی طرف جو لوگ اکسا رہے تھے وہ ورکر سے بالکل ہٹ کے تھے. ان کی باڈی لینگویج، ان کا جو فزیکل اپیرنس تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. تو وہاں پہ اندر گھسنے کے لیے اس طرح کے لوگ موجود تھے جو ان کی جو فزیکل اپیرنس تھی وہ فٹ تھے فزیکلی بھی، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے وہ کوئی لکڑی وغیرہ نہیں تھی. وہ جو پولیس کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں، لاٹھی چارج جو ان کے لیے اسپیشل بنائے گئے ہوتے ہیں وہ تھے ان کے پاس. اور ان کے جو شوز تھے وہ بھی بڑے جو چیز مجھے ٹچ کی ہے اس نے، وہ ان نے جوگر پہنے ہوئے تھے، ایک جیسے ویل سوٹڈ بندے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ تھے، لیکن وہ سول وردی میں تھے. اس کے علاوہ میں واحد بندہ تھا اس سلیکشن سینٹر میں گھسا ہوں تو جب وہ جل رہا تھا تو وہاں پہ جو ہے نا میں نے ریکارڈنگ کی، کیونکہ جو میڈیا تھی اس کو جو ہے نا بین تھا، انہوں نے نہیں کوریج کرنی تھی. تو وہاں پہ میں پہنچا ہوں. میں نے لوگوں جب وہ آگ جلا رہے تھے جو ہے اس کو جو ہے نا جلا رہے تھے یا لوگوں کو اکسا رہے تھے تو میں نے ان کی کوریج کی، جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے ان کی بھی کوریج کی. جب میں وہ بنا کے نکلا، کیونکہ میڈیا تو تھا نہیں اس میں، جو بھی تھے وہ ہماری جو مین اسٹریم میڈیا بالکل نہیں اندر گھس رہا تھا. تو میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں بنا کے تو مجھے تھوڑا سا میں آگے گیا ہوں تو اندھیرا تھا اس سائڈ پہ اسی ہاؤس میں، تو سینٹر جو تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے دیکھا کہ مجھے 3 سے 4 بندوں نے گھیر لیا ہے. وہ بالکل جو ہے ڈفرینٹ تھے، ان کی جو ہے باڈی لینگویج، ان کے بولنے کا انداز، ان کی مینٹیلٹی. اس میں سے ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ہماری ویڈیو جو ہے نا ڈیلیٹ کریں. میں نے کہا میں کیوں ڈیلیٹ کروں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکر ہوتا ہے وہ خود بخود ویڈیو میں آنے کی کوشش کرتا ہے، پارٹیسپیشن دکھاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا میرا کیمرہ مجھ سے چھین لیا، انہوں نے جو ہے نا میرے کیمرے کو پھینکنے کی کوشش کی. یہ ویڈیو تھا. یہ ویڈیو اور بھی لمبا ہے لیکن اس وقت کے لیے ہم یہاں تک کی ویڈیو دیکھتے ہیں. ہم پہلے بات کرتے ہیں مہوش سے. ڈاکٹر مہوش، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا تاثرات ہیں؟ میں جو یہ ویڈیو جب میں دیکھ رہی تھی تو اٹ از اونلی کنفرمنگ دا ڈاؤٹس دیٹ وی ہیڈ ان آور مائنڈ. 9 مئی کو جو بھی ایونٹس ہوئے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اینڈ ویو بین انویسٹیگیٹنگ دیٹ تھنگ. اور ہم یہ وقت گاہے بگاہے جو ہمارے پاس ایویڈنس آ رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا کو بلاک کرنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ یہ والے ایویڈنس جو ہے عوام کے سامنے نہیں آئے. یہ وہ ایویڈنس ہیں جن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کی وجہ سے عمران خان کا نام تک بلاک کیا جا رہا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ. یہ ہے وہ حقائق، یہ ہے وہ چیزیں جو ایک کامن مین کی آبزرویشن ہے کہ پروٹیکٹیو گیئر ہم نے جتنی بھی زمان پاک سے ویڈیو دیکھی ہے، خاص آپ کی پروٹیکشن کے لیے جتنے بھی ہمارے لڑکے جاتے ہیں ان کے پاس پاؤں میں چپل زیادہ سے زیادہ پشاوری چپل ہوتی ہے یا شلوار قمیض، یا انہوں نے ایک عام آدمی کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان کے پاس پروٹیکٹیو گیئر تک نہیں ہوتا. یہ اب جو صاحب بول رہے ہیں کہ ان کے پاس بٹانس تھے، ان کے پاس ان کا جو ہم نے تصویریں بھی دیکھی ہیں، جو ایویڈنس چھوٹے چھوٹے کلپس فارم میں آ رہے ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں جو باڈی لینگویج ہے ایک کامن مین کی
اور ایک ٹرینڈ آدمی کی باڈی لینگویج, اس کا چلنا, اس کا کھڑا ہونا, اس کا سٹانس, ایک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اینڈ یو کین ٹیل دیٹ جسٹ فرام اے پکچر. یہاں پہ تو وہ ویڈیو ایویڈنس ہے, اور یہ بندہ ایگزیکٹلی جب وہ کہہ رہا تھا, ایون دو اٹ از اے سیڈ اسٹوری بٹ آئی ہیڈ اے اسمائل آن مائی فیس, دیٹس دی کنفرمیشن وی آر لوکنگ فار. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کورٹس کی, انویسٹیگیشن کی, ملٹری کورٹس کی, دس از واٹ ملٹری کورٹ نیڈس ٹو انویسٹیگیٹ. This is what this is the evidence they need. تو ان کا فورنسک کروائیں وہ اس میں, اور باقی جو عوام کا ہے کام وہ عوام کے لیے چھوڑ دیں, کیونکہ وہ باقی سویلین کورٹس ان باقی چیزوں کو دیکھ لیں گے. بٹ دس از دی ایویڈنس that proves, it's one of the evidence actually. ٹھیک ہے, بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہی یہ والی بات, کیونکہ واقعی اسی وجہ سے نارمل کورٹس نہیں چاہیے, ملٹری کورٹس چاہیے, تاکہ جس ایویڈنس کو چاہیں سپریس کر سکے. اور جس طرح سے, جی بالکل. مقصود صاحب آپ بتائیے, آپ کا کیا تاثرات ہیں, آپ نے کیا کیا؟ نو سرٹنلی یہ بہت زیادہ شاکنگ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے گورنمنٹ جو ہے یا ٹی وی چینلز پہ یا جو بھی ان کے اینکرز ہیں, کس طریقے سے اس 9 مئی کے واقعے کو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اینگل دے رہی ہے. بٹ ہم جب بھائی کی بات سنتے ہیں ویڈیو کے اندر تو حقائق کھلتے چلے جا رہے ہیں کہ اصل میں حقائق تھے کیا, اس کے پیچھے کیا سازش چل رہی تھی. جب بھائی نے بتایا کہ ان سے کہا گیا کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو, مگر ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے ورکرز ہوتے ہیں وہ دیوانہ شو کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ کوئی ایسا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے جو ہمارے جو ورکرز ہیں وہ تو کبھی ایسی حرکت کرتے ہی نہیں ہیں. اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ احتجاج کرتے ہیں, جو کہ سب کا ایک احتجاج کرنے کا حق ہے. دنیا بھر میں احتجاج کرتے ہیں, شو کرتے ہیں کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں, خان صاحب کے لیے کھڑے ہوئے, ملک کے لیے, سب سے بڑی بات ملک کے لیے کھڑے ہوئے. مگر کبھی بھی ہمارا جو ورکر ہے یا ہمارا جو ساتھی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دو. سو یہ اگین یہ پروف کرتا ہے اس بھائی کی بات کہ جو پیچھے جتنا بھی کام ہوا ہے اس کے پیچھے بہت سارے سازشیں شامل ہیں, بہت سارے کارندے شامل ہیں, جو کہ ورکرز تو ہمارے بالکل نہیں ہو سکتے. تو یہ خوشی بھی ہے اس بات کی کہ ہمارا ورکر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے ان سب باتوں سے. خان صاحب کی جو خوشی بھی ہوتی اس بات کی کہ خان صاحب کی جو اب تک کی جو تعلیم تھی اس کو ورکرز نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور یہ سب سازش کا جتنی باتیں جتنی ہم نے سنی اب تک, اس سے بہت ایویڈنٹ ہوا ہے کہ پیچھے بہت بڑی سازش ہوئی ہے. تھینک یو. بالکل بالکل, بہت شکریہ. بالکل سازش تھی یہ بھی. ہمارے ورکر جب ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں اپنے آپ کو, بلکہ وہ تو تصویریں اپنی پورے میں شیئر کرتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ پہ پروٹیسٹ کرنے تھے. جی مہوش. جی سمن, تھینک یو. یہ ویڈیو ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور پروف ہے اس بات کا کہ جو 9 مئی کا آپریشن تھا وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. ایک اچھے خاصے پلان طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں وہ کس طرح ایک ایک چیز کھول کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے وہ انہوں نے کیا پہنا ہوا تھا, وہ کس طرح سے بات کر رہے تھے, ان کی باڈی لینگویج کیا تھی. اور پھر بعد میں انہوں نے باہر آ کے اس رپورٹر سے کہا کہ ہماری ویڈیو ڈیلیٹ کرو. اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے اور وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, اور آپ نے عمران خان کے خلاف آلریڈی جو محاذ کھولا ہوا ہے اس میں مزید ثبوت چاہیے تھا, تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس کو کہتے کہ ہاں بھائی ہمیں بھی ویڈیو دو تاکہ ہم بھی لگائیں اور اس کو اور پکا کریں کہ یہ عمران خان نے ہی یہ ڈائریکشن دی تھی. لیکن دیکھیں, پہلے بھی مجھے یا کسی بھی پاکستانی کو جو واقعی ملک کا بھلا چاہتا ہے اس کو یقین تھا کہ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے نہیں کرایا, کیونکہ عمران خان نے اپنے ہر سپیچ اور ایڈریس میں جب بھی پروٹیسٹ کا ورڈ استعمال کیا ہے اس کے ساتھ پیسفل ضرور لگایا ہے. پر امن احتجاج جو کہ ہر پاکستانی کا حق ہے, جو ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے, جو ہمیں ہمارا ملک دیتا ہے. تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں تھی کہ ہم وہاں جا کے احتجاج کر سکتے تھے. تو پھر کون تھے وہ لوگ جو سول کپڑوں میں گھسے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور پھر بعد میں سارا ایویڈنس جلا کے
सिर्फ वो रहने दिया जिसमें तोड़ फोड़ की तस्वीरें थी ताकि वो इमरान खान पे डाल सके। तो ये वीडियो सिर्फ एक और हमें एक एविडेंस मिल गया उन हजारों वीडियोस के साथ जो कि हर यही इशारा करती हैं कि ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट पीटीआई एंड इमरान खान। जी समन। जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं एक दफ़ा जल्दी से सम अप कर देती हूँ। आप लोगों की बातों से मुझे ये टेक अवे मिला इस वीडियो में से कि जी सबसे पहले तो ये बड़े कोई ट्रेन्ड इक्विप्ड लोग थे, जिनके कपड़े, जिनकी बोलचाल, जिनका जिस तरह से वो अपने आप को कैरी कर रहे थे, वो दिखा रहा था, जिस तरह के जूते पहने हुए थे, जो कुछ कपड़े पहने हुए थे। उनके पास बाकायदा वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ वाले बैटन्स थे, उनके पास कोई नॉर्मल लाठियाँ नहीं थी। उनको पता था, वो लेमैन नहीं थे, उनको पता था कि किस तरह से वीडियोज़ को डिलीट करना है, किस तरह से वो रिकवर हो सकती हैं। तो वो कार्ड्स हैं, कौन से कार्ड्स को तोड़ना है, जो कि एक लेमैन को, एक आम आदमी को नहीं पता होती हैं वो वाली बातें। एक आम आदमी दिखाना चाहता है कि जी हमने प्रोटेस्ट किया, तो हमारी प्रोटेस्ट रजिस्टर हो, हमारी वीडियो एविडेंस हो, हमारी तस्वीरें हो, वो उसको डिलीट नहीं करते हैं। बिल्कुल यही चंद बातें थी और जो कि ये प्रूफ करती हैं फर्दर इस बात को कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो स्टूडियो से कहते हैं आपको एक और वीडियो दिखाएं और फिर उस पे आप लोगों के तासुरात लेते हैं। जी स्टूडियो। किसको डालेंगी, पीटीआई या पीडीएम? कोई भी नहीं, कोई एक पार्टी। कोई भी नहीं। जितना पार्टियों ने सताया और लड़जाया है ना, तो किसी को सपोर्ट करनी नहीं चाहिए। वोट जाया कर पूछा तो मेरा दिल भर आया। 11 तारीख है, मेरा 9वीं क्लास का बच्चा बंद किया हुआ है बिला वजह। कहाँ पे? दुकान से उठाया और बंद कर दिया। बच्चा कहाँ है अब? बच्चा जेल में, इसलिए जेल में है। किस वजह से उठाया? बस उठा लिया जी, पीटीआई में है। अभी तक बच्चा रिलीज नहीं किया। कितने दिन उसका, 11 तारीख से आज तक उसका स्कूल जाया हो रहा है। आज भी उसको अदालत में लेके आए थे, नहीं छोड़ा उन्होंने। उसकी वीडियो मौजूद है 11 तारीख से लेकर 9 तारीख से लेकर 11 तक 5 मिनट का हर घंटे का क्लिप भी दिखाया। भाई बच्चा दुकान पे मौजूद था, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ज्यादती है। अब इतना मेरे बच्चे का टाइम ज़ाया हो गया, क्लास उसकी ज़ाया होगी। अब मैं किससे रिक्वेस्ट करूँ? क्या कहेंगे ऐसी गवर्नमेंट को? अगर मैं कहूँ लानत भेजूँ तो फिर इंसल्ट हो जाएगी उनकी भी। और क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कहती। वो रब की ज़ात फैसला करेगा। बस वो जलील होने पे आगे होते रहे, क्या हो सकता है। और मैं कुछ नहीं कह सकती। ये तो जी पाकिस्तान का हाल है। छोटे से ज़रा सी बात ली कोई, उन्होंने उठा लेना भाई ये पीटीआई की है। हालांकि मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं, खुद करना है और खुद खाना है। लेकिन जो ज्यादती मेरे बच्चे के साथ की है ना, अल्लाह इनसे पूछेगा, अल्लाह की ज़ात इनसे बदला लेगी। बिल्ला वजह मेरे बच्चे को इन्होंने 11 तारीख से आज तक, और मिलने भी नहीं देती जेल में। अदालत जाती हूँ उसको मिलने, अदालत में मुलाकात होगी तो ठीक है, नहीं तो बस जाओ घर। बस जाओ घर। क्या कहते हैं? 14 साल 8 महीने की उम्र है मेरे बच्चे की। फॉर्म उनको दिखाया है कि भाई मेरे बच्चे की ये उम्र है, कोई नहीं माना। शुक्रिया। ये जनाब पाकिस्तान का हाल है। छोटे से बच्चे। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं आप लोगों से कहती हूँ, आप बताइए मकसूद भाई। हाँ बहुत सैड है वीडियो, और सैडनेस के साथ गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि एक 14 साल का बच्चा और उसकी माँ और उसका स्कूल, और वो काम भी करता है। आप सोचिए कि ये गवर्नमेंट, ये सिस्टम जो है हमारा, ये कहाँ लेके जा रहा है हमको। एक 14 साल के बच्चे को आप पकड़ के लेके चले जाते हैं, और जबकि उसकी माँ बता रही है कि वो वहां गया भी नहीं, कहीं गया भी नहीं। तो ये फसाइयत के हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हम ना छोटा देख रहे हैं, ना बड़ा देख रहे हैं, ना औरत देख रहे हैं, ना मर्द देख रहे हैं। एक 14 साल के बच्चे को उठा के लेके चले गए आप। अब उसकी माँ का देखिए, उसको किसी सिस्टम पे अब यकीन ही नहीं रह गया। वो किसी पार्टी को वोट देने तक को तैयार नहीं है, इसलिए कि उसको इस सिस्टम पे ही उसका एतबार उठ गया। और आपने एक चीज और गौर करी कि एक डर और एक खौफ बैठाने की कोशिश की जा रही है। एक 14 साल के बच्चे को पकड़ के लेके जाना, ये मैं बहादुरी तो नहीं समझता किसी किस्म की।
سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا ہے, اور ووٹ نہ دینے کا مطلب ہے ٹرن آؤٹ لو ہو تو ان کو مزید ایک چانس ملے اپنی چلانے کی. جی مہوش. جی تھینک یو سمن. بہت ہی تکلیف دہ ویڈیو ہے یہ سوچ کے کہ ان لوگوں نے اب وسطیت کا یہ لیول ہے کہ نہ یہ بچوں کو چھوڑے ہیں, نہ عورتوں کو چھوڑے ہیں, نہ بزرگوں کو چھوڑے ہیں, کسی کو بھی یہ بخش نہیں رہے ہیں. اور اپیرنٹلی ان کو اوپر سے بس آرڈرز ہیں کہ آپ نے اتنے بندے پکڑے ہیں, ریگارڈلیس کہ وہ کسی پروٹیسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, یا وہ کہیں کچھ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں یا نہیں پائے گئے, انہوں نے وہ نمبر پورا کرنا ہے. تو اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا نظام ہے. نہ یہاں پہ کوئی قانون ہے, نہ آئین ہے, بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے آپ گھروں میں گھس جاتے ہیں, دکانوں سے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں, گھروں کو توڑ لیتے ہیں, رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں. یہ کس طرح کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی بات نہ کریں, یا یہ کس طرح کا کانسیپٹ اور نظریہ عمران خان نے دے دیا کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد ہی نہیں ہیں. میرے خیال سے اب اس 1.5 سال میں سب کو, اور خاص کر یہ پچھلے 2 مہینے میں سب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ حقیقی آزادی جو ہے نا, یہ واقعی ایک ایسا نظریہ ہے جس کے لیے ہم سب کو لڑنے کی ضرورت ہے. کہ جہاں نہ آپ کے بچے سیف ہیں, نہ آپ کی عورتوں کی عزت محفوظ ہے, نہ آپ کے بزرگ جن میں سے کئی بیمار تھے, کینسر پیشنٹس تھے, ان کو تک کو آپ اٹھا کے لے گئے. تو پھر میرے خیال سے ہمیں اور کوئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صحیح جہاد لڑ رہے ہیں, اور یہ جہاد ہی ہے. تھینک یو سمن. بالکل بالکل جی, ظلم کے خلاف ڈٹ جانا بہت بڑا جہاد ہے, اور یہ تو مولا علی کا قول ہے کہ جو ہے وہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ڈاکٹر مہوش آپ کی طرف آتے ہیں. جی Thank you so much, Saman. To me, this is just one of the video of many other stories. ہر ویڈیو کے پیچھے ایک کہانی ہے, ہر ویڈیو کے پیچھے ایک وہ انسان ہے جو دکھی بیٹھا ہے اپنے پیاروں کے انتظار میں, جن کو ابڈکٹ کر کے, جن کو حبسے بیجا میں رکھا ہوا ہے. ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے. عوام کی یہ جو ایک بے بس ماں کی جو فریاد تھی نا, اس کی ٹون میں عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے, اس کی ٹون پہ ڈیموکریسی پہ اعتماد نہیں ہے, کیونکہ وہ نہ ووٹ دینا چاہتی ہیں, نہ ان کو عدالت سے اس بات کی امید ہے, کیونکہ نہ ان کو بچوں سے اپنے بچے سے ملنے دیا جا رہا ہے. بچہ 14 سال کا ہے, اور ابھی یہ بھی جوونائل کورٹ وغیرہ کا تو خیر یہ تو ایک لگژری اس میں آ جائے گا کہ اگر آپ جوونائل کورٹ, اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے, آپ کو نارملی جب کسی کو آپ جب کیا کہتے ہیں گرفتار کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں, آپ ایف آئی آر کے ساتھ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کیا ہے, آپ فلانی تاریخ کو وہاں پہ موجود تھے, آپ نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے. جب ایک بندے کا ویڈیو ایویڈنس آلریڈی موجود ہے کہ یہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا, پھر کیا سوال پیدا ہوتا ہے اس بچے کا مزید مستقبل تعریف کرنے کا. وہ اپنے اسکول ڈیز مس کر رہا ہے, کس بنیاد پہ, کس بیسس پہ؟ جسٹ بیکاز ان کو ایک کوٹا پورا کرنا ہے کہ لوگوں کو بند کریں. یہ ایک خوف کی فضا کریٹ کرنی ہے. عوام کا عدلیہ پہ اعتماد بحال کرنے کی شدید ضرورت ہے, عوام کا جمہوریت پہ اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ عوام کو خوفزدہ کر دیں. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دوں, جس طرح جب انسان بہت درد میں ہوتا ہے نا, تو وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے. اور میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ بھی جو ابھی بیان دے رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ووٹ نہیں دینا, یہ صرف الیکشن کی ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ایک دفعہ الیکشن کی ڈیٹ جب اناؤنس ہوگی نا, تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ عوام کو پتہ ہے کہ ہو از دا رائٹ ون فار دا جاب. انہوں نے ہر طرح کے آزمائشوں کو دیکھ لیا ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آگے مستقبل کس کے ہاتھوں. انہوں نے پروگرس بھی ہوتے دیکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پروگرس نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے, یہ والا جو پروگرس کا نشہ ہے یہ عوام کو لگ گیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہوگا, اس کے بعد we will see the difference. Thank you. جی بالکل, آپ تینوں کی باتوں سے میں بالکل سارے پوائنٹس کے ساتھ متفق ہوں. جہاں پہ ایک مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, اور وہ لوگ جنہوں نے کروڑوں کا, لاکھوں کا نہیں, لاکھوں کا تو نہیں بلکہ کروڑوں کا, اربوں کا غبن کیا ہو, ان کو پروٹوکول ملے, ان کو وزارت عظمیٰ ملے. اس ملک میں واقعی عوام کا اپنے اس پورے سسٹم پہ سے اعتبار اٹھ چکا ہے. اور خان صاحب ہمیشہ کہتے اسی لیے یہی بات ہے کہ ہماری جنگ اقتدار کی نہیں ہے, ہماری جنگ
ہماری جنگ یہ ہے کہ ہم نے سسٹم کو بدلنا ہے. ہماری جنگ جو ہے وہ اس کرپشن کے ساتھ, اس بدنیتی کے ساتھ, اس بے انصافی کے, نا انصافی کے ماحول کے ساتھ ہماری جنگ ہے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے تیسرے اور آخری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج کے. جی اسٹوڈیو. چاہ رہا ہوں اور سیز پاکستانیوں کے حوالے سے بہت سارے ابھی بھی سوشل میڈیا میں اچل رہے ہیں. میں حکومت پاکستان سے اسمبلی سے یہ گزارش کروں گا کہ سب کے شناختی کارڈ بلاک کر دے, سب کے پاسپورٹ بلاک کر دے. جو سوشل میڈیا میں بکواس کر رہے ہیں, جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں اوورسیز, جو پاکستان نے ان کو بھیجا ہے, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 20 لاکھ لوگوں کو بھیجا, کیا وہ اپنی اوقات بھول گئے؟ کیا ان کو امریکہ اور یورپ کے وفاداری اور پی ٹی آئی کی وفاداری زیادہ عزیز ہے, پاکستان کے کم ہے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اچھے لوگ بھی موجود ہیں یقیناً, مگر جو آج بھی پاکستانی کے ذہن میں وہ زہر اگل رہے اور یہ سمجھ رہے کہ ہم تو باہر بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو کہ ایک دشمن کے قیدی کے ساتھ کیا جائے. یہ ویڈیو تھا, یہ مندوخیل صاحب تھے, یہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے. یہ پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک جمہوری پارٹی کہتی ہے, جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو بانی تھے وہ تو فادر آف ڈیموکریسی تھے, تو یہ ان کے تاثرات تھے. تو اب اس دفعہ ہم شروع کرتے ہیں مہوش سے. تو مہوش آپ بتائیے. تھینک یو سمن. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا, جو اس نے ایک نقاب چڑھایا ہوا تھا ہیومن رائٹس کا اور انسانی حقوق کا, یہ پچھلے 1.5 سال میں جس طرح سے ننگے ہوئے ہیں نا, اس کی مثال نہیں ملتی. وہ جو تھا نا, جس دن بلاول نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان, یہ وہ پرانا پاکستان ہے جو اس قدر, مجھے یہ بہت بھاری لفظ ہے لیکن غلیظ ہے, کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح سے ہمیں یہاں لے کے گئے اور کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں. وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, تو یہ واقعی ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. بے شک ہم پاکستان اوورسیز ہیں, جس تکبر اور غرور سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے 20 لاکھ یا 20 ملین لوگوں کو باہر بھیجا تھا اور وہ اپنی اوقات بھول گئے ہیں. مجھے غصے سے زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. یہ کسی دوسرے کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. کل ڈار نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے نئی اسکیمیں متعارف کرائیں کہ بھئی آپ ہمیں ریمیٹنسز جتنی زیادہ دیں گے ہم آپ کے لیے اسکیمز شروع کریں گے. آپ نے ہمارا ووٹ کا حق واپس لے لیا. آپ ہمیں اپنی اوقات یاد دلا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں, یہ میرا لفظ نہیں ہے, یہ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے استعمال کیا ہے. اور پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے بھی دیں, ہمارا ہارڈ ارنڈ منی, خون پسینے کی ہماری کمائی, وہ ہم آپ کو دیں. وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے, وہ ہم پاکستان کو دیں گے جب ہمارا الیکٹڈ بندہ وہاں پہ اسمبلی میں کھڑا ہوگا, جس پہ ہمیں یقین ہوگا کہ یہ ہمارے پیسے کو صحیح استعمال کرے گا. تو غصے سے زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ, اور اس بات پہ یقین بھی ہوتا ہے کہ جو عمران خان نے کہا ہے نا کہ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, ہر ان کی سپیچ اور ہر ان کے ایڈریس سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتے. جی سمن. بالکل, جس طرح سے وہ مریم نواز نے تو کہا تھا نا, مریم صفدر صاحبہ نے, کہ جی وہ ہم حکمران خاندان ہیں, تو وہ چاہے بلاول ہو چاہے وہ مریم ہو, وہ اپنے آپ کو واقعی وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو کنگز اور کوئنز ہوتے ہیں وہ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں خدا کے نعوذ باللہ کے, وہ وہاں وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں. جی بتائیے آپ ڈاکٹر ماوش, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو جب بھی بلاول کا نام دیکھتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ ایک طبقہ ہمارے بیچ میں موجود ہے جو اس کو پرائم منسٹر بننے کی خواہش رکھتا ہے. مطلب واٹ فریم آف مائنڈ یو آر ان. یہ تو ڈبل ڈیجٹ آئی کیو بھی نہیں, یہ تو سنگل ڈیجٹ آئی کیو ہوگا جو یہ سوچے گا کہ اس بندے کو بھی. جب میں کبھی دیکھتی تھی کہ اس بندے نے شاہ محمود قریشی کو ریپلیس کیا ہے, تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کس قسم کا, کس ذات کا ظلم کر دیا ہمارے ملک پہ. یعنی وہ بندہ جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, جس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا, اگر اس کو یہ بولو کہ اپنی تقریر جا کے سندھ کے کسی گاؤں میں سمجھاؤ, تو لوگوں کو جا کے سمجھاؤ, وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی تقریر کو اپنے ملک پہ جس پہ وہ رول کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا دے.
इट्स प्रीटी, वो जब भी तकरीर कर रहा होता है वो तो रटी रटाई तकरीर कर रहा होता है जिसको किसी ने लिख के दी होती है, मुल्क की मईशत क्या है, मुल्क में हो क्या रहा है, गरीब हारी कैसे मर रहा है, उसको कैसे बचाना है, मुल्क तरक्की कैसे करते हैं, मुल्क चलते कैसे हैं, उसको ये बात नहीं पता। लेकिन वही वाली बात है, भुट्टो को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करेंगे। आजकल ये पीपल्स पार्टी ने भी खासे वो किए हुए हैं, बल्कि जरदारी साहब भी जो है उन्होंने पहले भी मशवरा दिया था कि वो मुल्क में पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये पहले भी इस चीज की तरफ इन्होंने पॉइंट आउट किया था। इनकी नजर कहाँ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर उसकी अपने प्लान्स और असासों की तरफ है कि ये इनसे कोई बईद भी नहीं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है और ये इसी तरह 2 नंबरी के काम करते हैं। इनके हाथ में मुल्क की बागडोर देना ना, इसका मतलब ये है कि मुल्क का भी सौदा करने में ये तो अपनी जमीन को, जिसको माँ कहते हैं, उसका सौदा कर लेंगे ये। इनकी तो ना कोई, जिसे कहते हैं ना वैल्यूज है इनके अंदर, ना कोई कॉन्सेप्ट है इज्जत तमीज का। ये एक फिरौनियत, ये यही समझते हैं कि ये हाकिम है। अगर अवाम इनको वोट देती है, अवाम इनको सेलेक्ट करती है, ये समझते हैं कि इनके सर पे इनको हाकिम बना के रख दिया हुआ है, कुचल के रख दिया हुआ है, खून चूस गए ये सिंध का ये पूरे। बिल्कुल। सिंध को जिस तरह दबाया है, ना वहाँ पे तालीम है, ना वहाँ पे खुशहाली है, ना लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाती हुई जो पार्टी आई है, उसने उनमें से कोई भी चीज़ अपने अवाम को नहीं दी, और अब सिंध के बाद वो पूरे मुल्क का यही हाल बनाना चाहते हैं। और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अब उनसे भी इनको लगता है कि जो इन्होंने हुकूक अपने मुल्क में अपने लोगों को नहीं दिए, उनसे छीन लिए, अब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से भी ये हुकूक छीन लें। जी, मकसूद साहब। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इनको हमसे कितनी नफरत है। ये उस नफरत का इजहार बार बार करते हैं, कितना बुग़्ज़ रखते हैं हमसे। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? जिस तरीके से ये शख्स पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट एक बहुत ही मोतबर इदारा होता है, उस शख्स पे ये शख्स खड़ा हो के, जिसको के मुझे शख्स कहते हुए भी शर्म आती है, वो शख्स हमारे बारे में ऐसी बात कर रहा है। इतना बुग़्ज़, इतनी नफरत। अगर बस चले तो इसका गिरबान पकड़ के जो है उसको पार्लियामेंट से बाहर निकाल के जो है उसको दिखाएं। और मैं बता दूं आपको कि ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब ऐसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच के इस तरीके से हमारी तौकीर करेंगे, हमारी आजादी सल्ब करके बैठे हुए हैं, हमको ऐसे अलकाबात दे रहे हैं। ये जुल्म नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को हम नहीं देखना चाहते। और जिस पार्टी का ये मेंबर है, उस पार्टी ने सिंध का वो असर किया है कि वहां पे कुत्ते तक जो है वो उनके पास पानी नहीं है। इंसान की बात तो छोड़ें, हॉस्पिटलों में, अस्पताल में, स्कूलों में जानवर बंधे हुए, इलाज मुआवजे के लिए वहां पर जो है ड्रिप्स जो है बाहर लोग लगा के बैठे हुए हैं घर के बाहर। ये उस पार्टी का मेंबर है। मैं बता दूं आपको कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आम इंसान का हाथ इनके गिरबानों पे होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियोस देखे हमारे साथ, अपने तासुरात शेयर किए। और व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया ये शो देखने का। बस 2 रिक्वेस्ट्स आपसे मैं जाने से पहले करूँगी। एक तो ये कि प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स करिए हमारे वीडियो के नीचे। और बहुत जल्द हम इस शो को लाइव लेके जाएँगे, जहाँ आपके लाइव कमेंट्स को हम अनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे, व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। दूसरा बात ये कि प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमको रेकमेंड करें, अपनी पसंद का वीडियो हम तक भेजिए, जिस पे आप चाहें कि हम तबसरा करें, जिसके बारे में बात हो। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते नए शो के साथ।